نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ رات بھر عبادت میں مشغول رہنا آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ آپ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں لمبے لمبے سجدے اور طویل قیام فرمایا کرتی تھیں۔ ایک رات آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سلا کر عبادت میں مصروف ہوئیں اور سجدے میں ہی پوری رات گزر گئی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات گزر جاتی ہے اور فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تو فاطمہ کو ایک ایسی رات عطا فرما کہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر سکے۔ محترم سامعین کرام، حالانکہ وہ سردی کی راتیں تھیں، طویل راتیں تھیں اور طویل رات گزر جاتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم اپنے بزرگان دین کے شب و روز کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ قیام اللیل اور صیام الدہر تھے، یعنی رات بھر قیام فرماتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ ان کی راتیں قیام میں گزرتی تھیں، سجدے میں گزرتی تھیں اور دن بھر وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، سردیوں کے دو بڑے فائدے یہی ہیں کہ ہم سردی کی طویل اور لمبی راتوں میں طویل قیام اور طویل سجدے کر سکتے ہیں، اور سردی کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں ہم بآسانی روزے رکھ سکتے ہیں۔ دن بھر میں روزہ رکھیں اور رات بھر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب موسم سرما کی آمد ہوتی تھی تو آپ خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں اللہ عز و جل کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والوں کے لیے اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور روزہ رکھنے والوں کے لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سردی کے دو بڑے اہم فائدے یہ ہیں کہ اس کی راتیں طویل ہوتی ہیں، تو اس میں تہجد کی نماز پڑھنا، طویل سجدے کرنا، طویل قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور روزے رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں بآسانی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔